بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف نامہ کرتے ہوئے ایک غلطی جو اکثر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو جگہ ہم نے مسجد کے لیے یا مدرسہ کے لیے دی تھی، وہاں پر کوئی مسجد مدرسہ تعمیر نہیں ہوا، اور وہ بندہ جس سے ہم نے جگہ دی تھی وہ جگہ سیل کر کے آگے بھاگ گیا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ایک بڑی اہم غلطی جو آپ وقف نامے کے وقت کرتے ہیں وہ یہ ہے، اگر آپ نے یہ غلطی چھوڑ دی اور میری بات پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی وقف نامے کے معاملے میں آپ کو یہ جو مسائل ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب پہلے یہ سمجھے کہ وقف نامہ ہوتا کیا ہے۔ عام طور پہ وقف کہتے ہیں کسی چیز کو روکنے کے، بریک کرنے کے، سٹاپ کرنے کے۔ شریعت میں وقف نامے سے مراد یہ ہے کہ بظاہر آپ کو اللہ نے جو ہے جس چیز کا مالک بنایا ہے اسے آپ اپنے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے جو قبضہ ہے، جو اپنی ملکیت ہے، اس سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں اس کو جو ظاہری آپ کا ملک کا قانون ہے اس کے مطابق بھی اللہ کی ملکیت میں دے دیں، اللہ کے نام پہ وقف کر دیں، تو اس کو آپ وقف نامہ کہتے ہیں۔ یعنی فیس اللہ کی راہ میں دے دینا کسی چیز کو، اور اس کے باقاعدہ اس کا اندراج کرا دینا کہ یہ چیز میں اللہ کی راہ میں اور یا اللہ کے نام پر جو ہے وقف کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، نمبر ایک تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی اشتہام کر کے دینے سے جگہ جو ہے وہ وقف ہو جاتی ہے مسجد یا مدرسے کے لیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر جگہ رجسٹری والی ہے تو اس کا باقاعدہ رجسٹری جو ہے ہوگی، اور پھر ہی وہ جگہ جو ہے وہ وقف ہوگی۔ اس پر زیادہ ٹیکس وغیرہ نہیں لگتے، تھوڑی بہت جو ہے وہ فیس لگتی ہے، تھوڑا بہت خرچہ ہے، اس کے بعد وہ جگہ جو ہے وہ وقف ہو جاتی ہے۔ تو اصل غلطی وقف نامہ لکھواتے وقت جو ہے وہ آپ کرتے ہیں کہ آپ جب وقف نامہ لکھواتے ہیں تو تب کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی ہے؟ دیکھیں، آپ کوئی بندہ تلاش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ جس بندے کو وہ جگہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ چھان بین نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کے ماتھے پہ محراب ہے، بس داڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چلو دے دو، ٹھیک ہے جی۔ بہت سے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم نے مولوی صاحب کو جگہ دی تو وہ بعد میں اسے سیل کر کے بھاگ گیا۔ یعنی اس نے جو دینے والا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، اس نے اسٹامپ خالی جو ہے ان سے کروا لیا کہ ادھر مسجد یا مدرسہ جو ہے بنائیں گے، تو بعد میں ان سے جو ہے آگے کسی اور کو رجسٹری کروا دی، یا گلیوں وغیرہ کے نمبر دے دیے، یا خالی وہ جگہ شاملہ ٹیب تھی قبضہ دے کے اور اسٹامپ کر کے بھاگ گیا۔ یعنی 100 طریقے آگے فراڈ کے جو ہے وہ لگا لیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، آپ جب جگہ جو ہے وہ کسی مسجد یا مدرسے کو دے رہے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ وقف نامہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کروائیں اور اس کی تحریر کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، دیکھیں، جگہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ کسی کو درد نہیں ہوگا۔ میں تو یہی جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ آپ خود ہی جو ہے وہ متولی بنیں، اور جن کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ بھی خود ہی بنے، متولی بھی خود ہی رہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے جب زمین آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں ہوتی اور اکثر فراڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا بس آپ صرف جگہ دینا چاہ رہے ہیں، اوپر کوئی ادارہ بنا لے، تو ایسی صورت میں آپ کوئی ایسا ادارہ تلاش کریں کہ جس کا پہلے سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اچھا ہو، جنہوں نے پہلے سے مدارس بنا رکھے ہوں یا مساجد بنا رکھی ہوں، تاکہ پتہ ہو کہ یہ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور آگے بھی یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے جگہ جو ہے وہ وقف کرنی ہے تو بعد میں بھی لوگ یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی ہمارا مسلک فلاں ہے تو مسجد ادھر فلاں کی انہوں نے شروع کر دی ہے، یا مدرسہ فلاں کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ سٹامپ کرتے ہوئے اور وقف نامہ کرتے ہوئے باقاعدہ اس میں لکھ سکتے ہیں، آپ کا جو بھی مسلک ہے اس کے مطابق، کہ یہ فلاں مسلک کی جو ہے وہ مسجد ہوگی ادھر، یا فلاں مسلک کا مدرسہ ہوگا، تاکہ آئندہ بھی کبھی کبھار مسئلہ جو ہے وہ نہ بنے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ وقف نامے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ متولی آپ رہیں گے اور آئندہ آپ کی نسل سے ہوگا، تو یہ بھی آپ کو اختیار حاصل ہے۔ اور میرا مشورہ یہی ہے سب سے بہتر کہ آپ خود سے متولی بنیں اور آئندہ بھی اپنے نسلوں سے متولی رکھیں، اور کمیٹی نہ بنائیں۔ کمیٹی جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کرتی ہے، کمیٹی سے دور رہیں، خود ہی متولی بنیں، اور اپنے فیملی ممبران کو ساتھ لے کر چلیں اور مسجد مدرسے کا نظام چلائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو اگر آپ نے یہ وقف نامہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بندے کی چھان بین کر لی
اور سب سے بہتر یہ ہے کہ خود متولی بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نسل کو آئندہ باقاعدہ لکھ دیا وقف نامے میں کہ آئندہ بھی میری نسل سے ہوگا، تو یقین جانے جو درد آپ کو ہوگا اس مسجد یا مدرسے کا کسی دوسرے فرد کو نہیں ہونے والا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کے پاس دو خواتین آئیں اور ایک بیٹا تھا، ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسرا کہتی ہے میرا ہے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ آپس میں طے کر لو، جب وہ مان نہیں رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بچے کو آدھا آدھا کرو اور دونوں میں تقسیم کر دو۔ جو اصل ماں تھی وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے، آپ اسے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو کہہ رہی ہے نا مجھے نہیں چاہیے، دوسری کو دے دے، اسے دے دو، یہ اپنے بچے کو سلامت دیکھنا چاہتی ہے، اس کی ممتا نے اسے مجبور کیا، یہ تڑپ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس کا رشتہ ہوگا، جس نے وہ زمین دی ہے، جو اس پر خرچ کر رہا ہے، جو تڑپ اس کو ہوگی، کسی دوسرے بندے کو نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقف نامہ کرتے ہوئے متولی خود بنے، اور اللہ مدد کرے گا، خود سے اس ادارے کو تعمیر کریں، خود خیال رکھیں۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی جو ہے وہ دین سے جڑے رہیں گے، اور وہ بھی نماز روزہ جو ہے اور حلال حرام کی پہچان کریں گے، اور اس طریقے سے وہ مسجد مدرسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور آپ کی آئندہ نسل بھی جو ہے وہ دیندار بنی رہے گی۔